السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، رانا ثناء اللہ کو نون لیگی قیادت نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اب پھینک دیا ہے۔ ایک بڑی بریکنگ نیوز نکل کر سامنے آئی ہے۔ ہم ڈائریکٹ اس خبر کی طرف چلتے ہیں کہ نون لیگ میں الیکشن سے پہلے اب تک کی سب سے بڑی پھوٹ جو ہے وہ پڑ چکی ہے، اور یہ جو فساد ہے اس کی جڑ کوئی اور نہیں بلکہ خود نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز ہے۔ رانا ثناء اللہ سے نون لیگ اب کیوں اپنا پیچھا چھڑانا چاہ رہی ہے؟ فیصل آباد میں کون سے دو بڑے گروپس ہیں جن کے درمیان یہ تصادم ہوا اور اس کے بعد یہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ نون لیگ میں ایک بڑی بغاوت کی شکل اختیار کر گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کیسے فائدہ ہوگا؟ اور فیصل آباد ڈویژن میں پاکستان تحریک انصاف کی جو برتری ہے وہ کس طرح اس خبر کے بعد سامنے آئی ہے، ایک ایک چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رانا ثناء اللہ جو بیسیکلی ایک خوف کی علامت بنا رہا اور اس نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو اقدامات کیے، اب یہ جو اقدامات ہیں یہ خود نون لیگ اس کو کیسے افورڈ نہیں کر سکتی۔ ایک بار پھر شریف خاندان نے اپنے ہی خاندان کو نوازا، اور وہ شخص جس نے ہر طرح کی گالیاں، ہر طرح کی چیزیں برداشت کی نون لیگ کے لیے، آج وہ سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور اپنے گھر کے فرد کے اوپر اس کو فوقیت دی گئی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اسپیشلی جو آپ کی اوپینین ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اپنی اوپینین آپ نے ضرور دینی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ بھئی رانا ثناء اللہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنے کریک ڈاؤن ہوئے ہیں جب سے عمران خان کی حکومت اپریل 2022 میں گئی، اس کے بعد رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے 2014 میں رانا ثناء اللہ ماڈل ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا تھا اس کا مرکزی ملزم رانا ثناء اللہ کو سمجھا جاتا ہے۔ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ رانا ثناء اللہ کو سمجھا جاتا ہے۔ یعنی رانا ثناء اللہ ہو اور وہاں پر تشدد نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے رانا ثناء اللہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ یا عام پبلک جو سینٹیمنٹ ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کے خلاف رہتا ہے، اور نون لیگ خاص مقاصد کے لیے رانا ثناء اللہ کو استعمال کرتی ہے اور پھر اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ شریف خاندان نے ایک بار پھر جو ہے وہ یہ والا کام کیا ہے، اور اپنے خاندان کو فوقیت دینے کے لیے، اس کو نوازنے کے لیے انہوں نے رانا ثناء اللہ کو سائیڈ لائن کرنے میں ایک جو جسے کہتے ہیں ایک منٹ بھی نہیں لگایا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے رانا ثناء اللہ کے حلقے میں۔ رانا ثناء اللہ اب اپنی جو سیٹ ہے وہ بھی نکالنے میں تقریباً یہ ناممکن ہو چکا ہے، اور لوگوں کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے رانا ثناء اللہ کو مائنس کریں، اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے جو تگڑا امیدوار اتارا ہے اس نے پچھلی دفعہ 2018 کے الیکشن میں رانا ثناء اللہ کو شکست دے دی تھی۔ وہ 20,000 سے بھی زائد کی لیڈ سے جیت رہے تھے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے پھر نون لیگ کو نوازا گیا مختلف طریقوں سے۔ خود اب خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو فون کیا تھا اور اپنی سیٹ جو وہ ہار چکے تھے وہ واپس لی تھی۔ یہی بالکل سین جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کے ہاں بھی ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کی تگڑی جو وہاں پہ پاپولیرٹی ہے، ووٹ بینک ہے، اور اب چونکہ پی ٹی آئی 2018 سے بھی زیادہ فیمس ہے تو اب رانا ثناء اللہ سے بھی جو ٹکٹ ہے وہ لیا جا سکتا ہے، واپس لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے لیڈر ایک مخصوص وقت میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ جب ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے اس کے بعد وہ پارٹی کے لیے ایک ڈبے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ 2016-17 میں جب حامد خان وزیر قانون تھے
تو ٹی ایل پی کے ساتھ ایشو بنا، قانون بیسیکلی نون لیگ لے کے آئی تھی اور اس کی سینئر جو لیڈرشپ ہے اس نے وہ قانون، کالا قانون جو ہے وہ پاس کیا تھا، لیکن چونکہ اینڈ کے اوپر استعفیٰ حامد خان سے دلوا کے اس کو قربانی کا بکرا بنایا اور آج اس بندے کا نام کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ ٹکٹوں میں آپ کو حامد خان کہیں پہ نظر آئے، وہ نون لیگ کے وزیر قانون تھے، اور تو یہ جو توہین رسالت والا جو قانون تھا اس کا سارا ذمہ ان کے اوپر پڑ گیا، اور یہ شریف خاندان آج جو ہے وہ اس سے خود کو الگ کر لیا۔ تو یہی سین جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور یہ گیم کیسے پلٹی اور چیزیں جو ہیں وہ اصل خبر کی طرف بھی آتے ہیں کہ بھائی اصل میں رانا ثناء اللہ کو یہ جو شوق ہے یہ نون لیگ نے کیوں دیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصل آباد میں اپنا جو امیدوار ہے اس کو اب تبدیل کر لیا ہے۔ پی پی 117 سے رانا ثناء اللہ جو گروپ ہے اس کے قریبی ساتھی ملک نواز کو ٹکٹ دیا گیا تھا۔ ملک نواز جو ہیں یہ بڑے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں رانا ثناء اللہ کے، اور وہاں پر نون لیگ دو بڑے گروپس میں تقسیم ہے، رانا ثناء اللہ گروپ ہے اور دوسرا ہے چودھری شیر علی۔ چودھری شیر علی بیسیکلی نواز شریف کے بہنوئی ہیں، یعنی بہن کے ہسبینڈ ہیں، اور چودھری عابد شیر علی جو ہے یہ بانجا ہے نواز شریف کا۔ اس کے جو گروپ کے بندے ہیں خواجہ رضوان، اب ان کو یہ ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ چودھری شیر علی گروپ کے جو خواجہ رضوان ہیں اب یہ نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ بعض جو لوگ ایکسپرٹس ہیں اور فیصل آباد کی سیاست کے اوپر جن کی گہری نظر ہے، جب ہم نے ان سے بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رانا ثناء اللہ چونکہ ایک پبلک جو سینٹیمنٹ ہے، یعنی کہ پچھلے ادوار میں جو کچھ بھی ہوا تو پی ٹی آئی اور عام جو پبلک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار اصل میں رانا ثناء اللہ ہے، اور رانا ثناء اللہ کے جو سپورٹڈ یا اس کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں ان کا الیکشن جیتنا جو ہے وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے، چونکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے سخت خلاف ہو چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، اچھا یہ وہی خبر ہے کہ بھئی نواز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سمیت پارٹی کے دیگر جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی یعنی اس میں شمولیت اختیار کی، اور پنجاب کی 9 ڈویژنوں کے اضلاع میں قومی اور پنجاب اسمبلی کی جو پارٹی ٹکٹیں ہیں وہ تقسیم کی گئی ہیں، اور یہ جو ٹکٹیں ہیں اچھا اس میں یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ آگے اس کی فردر جو ہے وہ ڈیٹیل ہے، اور اصل خبر یہی ہے کہ بھائی رانا ثناء اللہ کو سائیڈ لائن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کنفرم خبر ہے کہ بھائی نثار جٹ سے رانا ثناء اللہ کسی بھی طرح سے الیکشن نہیں جیت سکتا۔ ہاں اگر رانا ثناء اللہ کی جگہ نون لیگ کوئی اپنا امیدوار دوسرا اس جگہ پہ اتار دے تو یہ پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ وہاں سے سیٹ نکال دی جائے، یا پھر وہی کام جو پچھلی دفعہ ہوا تھا وہ کام کر لیا جائے تو یہ سیٹ جو ہے وہ نکل سکتی ہے۔ ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے نثار جٹ بڑے طاقتور امیدوار ہیں یہاں پر، اور یہ سیٹ نون لیگ کے لیے نکالنا، اور آپ اسے کہتے ہیں کٹسی کے طور پر رانا ثناء اللہ کو ٹکٹ تو دیا جا سکتا ہے اور اس کو واپس نہیں لیا جائے یا نہیں لیا جا سکتا، لیکن یہ سیٹ جو ہے یہ سمجھ لیں نون لیگ اپنی ایک سیٹ قربان کرے گی رانا ثناء اللہ کو یہاں پر رکھنے کے لیے۔ اب مزید ہمارے پاس ایک خبر ہے جو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ نون لیگ کے 13 ایسے رہنما ہیں جنہوں نے اب شاہد حقان عباسی کی پارٹی کو یا گروپ کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور نون لیگ میں یہ جو اب گروپنگ ہے یہ اب کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور اس کا آغاز بیسیکلی فیصل آباد سے ہوا ہے۔ رانا ثناء اللہ گروپ اور چودھری شیر علی گروپ یعنی نواز شریف کے بہنوئی کے بیچ یہ والا
معاملہ جو ہے اس نے سر اٹھایا ہے اور وہاں پر چودھری شیر علی گروپ جو ہے اس کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ گروپ جو ہے وہ بیک اینڈ کے اوپر ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بھائی ان کی ساکھ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اسپیشلی 25 مئی کو رانا ثناء اللہ نے جو لاہور اور فیصل آباد میں کریک ڈاؤن کیا تھا، اس کے خلاف لوگوں کا جو غم و غصہ ہے رانا ثناء اللہ کے خلاف وہ بہت زیادہ ہے، اور چونکہ رانا ثناء اللہ کی قربانیاں تو ہے، میں خود اس حوالے سے رانا ثناء اللہ کا سائٹ کے اوپر ہوں کہ بھئی اس نے قربانیاں دی ہیں، بدنامی لی ہے، گالیاں کھائی ہیں، ایون یہ کہ جب عمران خان اریسٹ ہوئے تو اس وقت رانا ثناء اللہ کے گھر کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ یہ صرف رانا ثناء اللہ نے شریف خاندان کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، اور جس بندے نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہو آپ اس کو ایسے ٹریٹ کریں، یہ اچھا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یعنی کہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ، مختلف سروسز میں بیٹھے ہوئے لوگ، یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کام کرنے والے لوگ، ان سب کو اس بات کا ضروری خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی عہدے ہر چیز نہیں ہوتے، اور آپ نے ہمیشہ سے ان عہدوں کے اوپر رہنا بھی نہیں ہے، آپ کو پبلک کا سامنا بھی کرنا ہے، آپ کو لوگوں میں بھی جانا ہے۔ تو اس لیے اپنے پارٹی لیڈر کی محبت میں اپنی اس حد تک کبھی بھی نہیں جانا چاہیے کہ آپ کا نام جو ہے وہ تاریخ میں، یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں اچھے الفاظ میں آپ کو یاد نہ کیا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی رانا ثناء اللہ نون لیگ کا ایک ایسا کریکٹر ہے جس کو مبینہ طور کے اوپر پی ٹی آئی اور عام پاکستان کے جو عوام ہیں وہ بڑی شدید نفرت کرتے ہیں، ایون یہ کہ اپنی پارٹی کے لوگ بھی بڑی شدید نفرت کرتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ لوگوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ طلال چودھری ٹکٹ نہیں ملا نا، نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے آؤٹ آف دی وے جا کر نون لیگ کو پروٹیکٹ کیا، اور نون لیگ کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرنے میں وہ پی ٹی آئی کے خلاف مطلب یہ کہ گھٹیا زبان تک استعمال کرنے کے اوپر اتر آیا۔ اور نام بتاتا ہوں، فواد چودھری پی ٹی آئی سے، اس کے بعد ہنا پرویز بٹ کو اٹھا لیں، دانیال عزیز کو اٹھا لیں، اور کتنے نام بتاؤں آپ کو، ان سب کو ٹکٹ نہیں ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آ کر بلا وجہ ٹی وی کے اوپر وہ جسے کہتے ہیں وہ ورڈ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ اس طرح کے ورڈ استعمال کر کے آؤٹ آف دی وے جا کے اپنی قیادت کو جب پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرتے ہو نا آپ، تو گالیاں دیتے ہو، بے عزتی کرواتے ہو، تو اس کا مطلب ہے عام پبلک میں آپ ڈی فیم ہوتے ہو۔ مقصد ہوتا ہے آپ پارٹی کی لیڈرشپ کے آپ قریب پہنچ جائیں گے، لیکن ایسے کریکٹر کو کبھی بھی سینئر لیڈرشپ یا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتی۔ اس لیے اپنی عزت نفس کا خیال بھی رکھیں۔ چودھری نثار، شاہد حقان عباسی، مفتاح اسماعیل، جنہوں نے اپنے عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، بے شک وہ عہدوں کے اوپر آج نہیں ہے، لیکن وہ آج پاکستان کے عوام ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایسا بندے کا کریکٹر ہونا چاہیے کہ بھئی مخالف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگ بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور رانا ثناء اللہ کا کریکٹر بننے سے بندے کو ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل ورکر کو تو خاص طور پر اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔